أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. آج ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے اور سیرت ابراہیمی سے متعلق آیات کے درس کا یہ 6واں دن ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور اس کی حسن توفیق سے پچھلے 5 دنوں سے اللہ تعالی کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ان کا اتباع ہمیں عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ایک طویل سلسلہ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا اور بہت ساری آیتیں مختلف مقامات سے ہم نے پڑھی اور سنی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو، ان کے طرز دعوت کو، ان کے طریقے بیان کو خوب واضح فرمایا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فراہم کر دیا. آج جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی 2 مقام سے، ایک تو سورہ ممتحنہ جو 28ویں پارے میں ہے اور قرآن مجید کی 2 رکوع پر مشتمل ایک سورت ہے، اس کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ہے. آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، اور اس کے ساتھ پھر 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی کچھ 3 آیتیں تلاوت کی ہے. یہ دونوں ایک ہی مضمون کی آیتیں ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں سورہ شعراء کی بھی کچھ آیتیں مکمل کرنی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی
والہانہ اور بہت ہی متواضعانہ دعائیں ہیں، جس کو بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے، لکم سے مراد پوری امت محمدی علی صاحبہا افضل التحیہ ہے۔ قد کانت لکم، یقیناً تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ، بہت بہترین نمونہ ہے، بہت بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین راہ ہے۔ کہاں؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں اور والذین معہ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ابراہیم کے ساتھ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ والے لوگوں کے طریقہ کار میں، ان کے طرز عمل میں تمہارے لیے بھی بہت بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جو طریقہ کار حضرت ابراہیم نے اور ان کے ساتھ والوں نے اختیار کیا تھا، وہی طریقہ کار تمہیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جس راستے پر وہ چلے تھے، وہی راستہ تمہیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ پہلے بھی شروع دن میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ فرمایا تھا۔ وہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی پیش فرمائی گئی۔ تمامی انبیاء کی سیرت بہت ہی تابندہ اور روشن ہے اور قابل تقلید ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے علاوہ کسی اور کے لیے، انبیاء میں سے، نبی علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء میں سے کسی اور کے لیے قرآن نے اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ لفظ بطور خاص استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی ان آیات کو اپنانے کی اور انتخاب کرنے کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سراپا اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ خاص طور پر شرک کے مقابلے میں اور توحید کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جو طرز عمل اپنایا، دعوت توحید میں انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا، وہ تو بطور خاص اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ لہذا ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے امت محمدیہ، تمہارے لیے بھی ابراہیم اور ان کے ساتھ والے لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے۔ پیچھے دعوت ابراہیم میں ہم یہ دیکھ کر آئے کہ وہ تو تنے تنہا اکیلے ون مین شو بن کر کھڑے ہیں اور پوری قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ والذین معہ، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہاں معیت ایمان میں ہے، معیت توحید میں ہے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم کا ساتھ دے رہے تھے ان کے عقیدے میں، ان کے زمانے میں وہ بھی نمونہ ہے، اور ان کے بعد بھی جو لوگ حضرت ابراہیم کے طریقہ کار پر چلے اور ایمان میں، عقیدے میں ان کے ساتھ ہوئے، چاہے زمانے کے اعتبار سے بعد میں آئے، وہ لوگ بھی بطور نمونے کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ بھی آئیڈیل ہے، وہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ خاص طور پر کون سے موقع پر؟ اذ قالوا لقومہم، وہ وقت یاد کیجئے اور اس کو نمونہ بنائیے جبکہ ان تمام نے، حضرت ابراہیم نے بھی اور ان کے ساتھ والے لوگوں نے بھی، جو ان کے زمانے میں تھے انہوں نے بھی، اور جو ان کے بعد آئے اور ان کے طریقے پر چلے انہوں نے بھی کہہ دیا تھا لقومہم، اپنی اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ انا براء منکم، براء بری ان کی جمع ہے، یقیناً ہم تم لوگوں سے، لا تعلق ہے، بری کے معنی لا تعلق ہونا پہلے بھی بیان کر چکا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یقیناً ہم تم لوگوں سے بھی اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے ان معبودوں سے بھی بالکل لا تعلق ہے۔ تمہارے عقیدے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہم ذرا بھی کنیکٹڈ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم بالکل بیزار ہیں، بالکل لا تعلق ہے، اپنا دامن اس سے ہم ہٹا لیتے ہیں۔
انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. حضرت ابراہیم کا اور ان کی قوم کا یہ جملہ بطور اسوہ حسنہ بہترین نمونے کے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی جس طرح حضرت ابراہیم نے اور ان کے ساتھ والے لوگوں نے اپنی مشرک قوم کے عقائد سے بیزاری اور لا تعلقی کا علی الاعلان اظہار کیا تھا، اسی طرح اے ایمان والو تمہیں بھی اپنے مقابلے میں آنے والی مشرک قوموں سے، ان کے عقیدے سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑے گا. یہ نمونہ ہے. جو راستہ ابراہیم نے اختیار کیا تھا وہی راستہ تمہیں بھی اختیار کرنا پڑے گا. یہ بات حضرت ابراہیم کے بارے میں 25ویں پارے کی جو آیت تلاوت کی اس میں بھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ بات کہہ دی تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بالکل لا تعلق ہوں ان تمام چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. بار بار حضرت ابراہیم کا یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے کہ یہ ملی بھگت کب تک چلے گی؟ ایکتا کے نام پر توحید کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ دو قومیں رہے گی، دو قومی نظریہ الگ الگ ہے، ایک قومی نظریہ نہیں ہو سکتا. قومی ایکتا کے سب لوگ آدم کی اولاد ہے یا سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو چاہے کوئی بھی عقیدہ رکھے لیکن سب ایک ساتھ جمع ہو جائے، سب ایک ساتھ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے دو قومی نظریے، یعنی دونوں نظریے، دونوں عقیدے الگ الگ ہیں. عقیدے کی بنیاد پر ایکتا نہیں ہو سکتی. سب دھرم سمان اور برابر نہیں ہو سکتے. ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. حق والوں کو ہر زمانے میں یہ حکم ملا ہے کہ وہ باطل کے باطل ہونے کو ظاہر کرتے رہے، اس کو تسلیم نہ کرے، اس کے سامنے کہیں کہ یہ بات غلط ہے، ہم جو کہہ رہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، سچ کو بیان کرے. سچ والے اگر جھوٹ کو بھی سچ کہنے لگ جائے تو دنیا میں حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے یہ حضرت ابراہیم کا یہ جملہ اور ان کی یہ برات کا اظہار بار بار اللہ ذکر فرماتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو راہ ملے کہ اپنے اپنے زمانے میں جب بھی کوئی قوم شرک پر آتی ہے تو موحدین کا، توحید والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے. جیسے حضرت ابراہیم نے کیا کہا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، ہم تم لوگوں سے بھی لا تعلق ہے، تم سے یعنی تمہارے عقیدوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے تمہارے درمیان عقیدے کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہمیں کوئی عقیدت نہیں، ذرہ برابر ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم ذرا بھی ان کا احترام نہیں کریں گے، ہم ذرا بھی ان کی عزت نہیں کریں گے، بالکل نہیں. صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا، سنا دو سب کو، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، تم سے اور تمہارے معبودوں سے ہم بالکل لیہ طور پر لا تعلق ہے. یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس سب آدمی اپنے اپنے دھرم پر عمل کرتے رہے، کسی کو برا مت کہو، کسی کو غلط نہ کہو، یہ طریقہ قرآن کے طریقے سے میل نہیں کھاتا ہے. قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے. تم حق پر رہتے ہوئے باطل کو باطل نہ کہو، یہ بات صحیح نہیں ہے. تمہیں حق پر اگر رہنا ہے تو باطل کو باطل کہنا پڑے گا. تم اگر سچ پر ہو تو جھوٹ کا جھوٹ ہونا ظاہر کرنا پڑے گا. لہذا یہ عقیدہ رکھ لینا اور یہ نظریہ بنا لینا کہ بھائی سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے، ہم کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں داخل نہیں کریں گے، لیکن باطل کا باطل ہونا تو بیان کریں گے، اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ جو آیت ہے، یہ پوری سورت مبارکہ اتاری گئی ہے، وہ کس لیے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم تمہارے دین پر عمل کرو، ہم ہمارے دین پر عمل کریں. یہ آیت کریمہ تو اسی لیے نازل کی تھی کہ شرک سے اپنی برات ظاہر کر دی جائے کہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو فرمایا اِنَّا بُرَآءُ، ابراہیم کا اور ان کی قوم کا یہ جملہ، ابراہیم کے ساتھ والوں کا اپنی قوم سے ہی کہنا، اکیلے اکیلے نہیں کہہ رہے تھے، کسی گوشے میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کو نہیں کہہ رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، انہوں نے اپنی قوم سے علی الاعلان کھلم کھلا کہا تھا. اکیلے اکیلے میں
نہیں، مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر نہیں کہا تھا، قوم کو سامنے مخاطب بنایا تھا اور قوم سے کہا تھا انا براء منکم، تم لوگوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان معبودوں سے بھی ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے کی بات تو اس سے اور زیادہ سخت ترین لہجے میں کہی گئی، کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، کفر کا لفظ استعمال کیا، کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے۔ کفر کے اصل معنی انکار کرنے کے ہیں، کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اکیلے معبود ہونے کا انکار کرتا ہے، تو کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، یعنی تمہارے عقیدے کے ہم منکر ہیں، تم نے جو عقیدہ اپنایا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، آگے کا جملہ تو عجیب بیان فرمایا، شاید بہت سے لوگ اس کا تحمل بھی نہ کر پائے، قرآن بیان نہ کرتا تو وہ مانتے بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے پیغمبر، جن کے دل میں بڑی شفقت ہوتی ہے، بڑی ہمدردی ہوتی ہے، پیغمبر سے زیادہ قوم کا خیر خواہ اور ہمدرد اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ والے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، عداوت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے عداوت ہے، دشمنی کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، عداوت، والبغضاء اور بغض، بدا ظاہر ہو گیا ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے۔ قرآن یہ کہہ رہا، حضرت ابراہیم کی زبانی، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ ہم اور تم دونوں دشمن ہے، دوست نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض ہے، دوستی نہیں۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے، ابداً ہمیشہ کے لیے عداوت و دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، حتی تؤمنوا باللہ، ہاں لیکن یہ عداوت اور یہ بغض اپنی ذاتی بنیاد پر نہیں ہے، کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی نسل سے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، ہماری عداوت اور ہماری یہ دشمنی کوئی ذاتی مفادات کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عداوت ہے، یہ بغض ہے تو صرف اللہ کی خاطر، تمہارے غلط عقیدے کی وجہ سے ہمیں تمہارے ساتھ دشمنی ہے، یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے، ہاں لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم صرف ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، سارے شرک کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے ہو سب کو چھوڑ دو اور صرف اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، توحید کے قائل ہو جاؤ، تو ہماری دشمنی ابھی ختم۔ ہمیں تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تم نے ہمارے کوئی پیسے نہیں کھا لیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دشمنی ہو گئی، ہمارے کوئی عہدے نہیں چھین لیے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہمیں دشمنی ہے، ہم کوئی پیدائشی طور پر تمہارے ساتھ دشمنی لے کر پیدا نہیں ہوئے، ہماری دشمنی تو عقیدے کی بنیاد پر ہے، ہماری دشمنی تو نظریے کی بنیاد پر ہے، اور ہماری یہ دشمنی اور بغض تمہارے ساتھ اس خاطر ہے کہ تم غیر اللہ کو اپنا معبود مان رہے ہو، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا کے پھرتے ہو، اس بنیاد پر ہمیں دشمنی ہے، اور یہ دشمنی عین توحید کا تقاضا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے کہ ایک باپ ہو اور اس کے کئی بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی بیٹا باپ کے دشمن کے ساتھ مل گیا، کوئی بیٹا باپ کے دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، تو دوسرا بھائی اپنے اس بھائی سے دشمنی اس بنیاد پر رکھتا ہے کہ تو باپ کا دشمن بنا ہے، تو بھائی بھائی ہونے میں ذاتی اعتبار سے کوئی ان کے درمیان نفرت اور عداوت نہیں ہے، لیکن ایک بھائی نے اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، جس کا نتیجہ ظاہری طور پر یہی ہونا چاہیے کہ دوسرے حقیقی بیٹے اپنے باپ کی فرما بردار اولاد اس نافرمان اولاد سے، اس غدار بیٹے سے، اپنے بھائی سے وہ دشمنی رکھے، یہی باپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سب بندے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، غیر مسلموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے، اس کے مقابلے میں اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ سے باغی ہو گئے اور شیطان کے دوست بن گئے، لہذا ہمیں ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ دشمنی اپنی ذاتی بنیاد پر نہیں، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی وجہ سے یہ دشمنی ہے، اور خود اللہ ان کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ
ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. کیوں؟ حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی بغاوت پر اتر آئے، تو ظاہر ہے کہ اللہ ان کا دشمن ہوگا. جیسے دنیا کی حکومتیں اپنے شہریوں کی دشمن ہوتی ہے کب؟ جب وہ بغاوت پر اترتے ہیں، جب وہ ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، دیش کے ویرودھ میں کوئی دیش دروہی بن جاتے ہیں، تو اس وقت پورا ملک ان کا دشمن ہو جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ تمہارے باشندے ہیں. اسی طرح اللہ نے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ کی مان کر چلے، لیکن اللہ کی نہیں مان رہے تو اللہ ان کا دشمن ہوا، اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھو. ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، اور ابراہیم کے طریقہ کار کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا. فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. یہ الفاظ کی طرح سنجیدگی کو اور اس کے سخت لہجے کو انسان محسوس کرے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ. ہاں، جیسے ہی تم وحدانیت کے قائل ہو جاؤ گے اور ایک اللہ کو مانو گے، ساری دشمنیاں ختم. پھر جان کے دشمن دوست بن جائیں گے، بلکہ کل تک تمہاری جو جان لینے والے تھے آج تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. بھائی سے بڑھ کر زیادہ بڑا گہرا رشتہ تمہارے ساتھ قائم ہو جائے گا، اس لیے کہ ذاتی دشمنی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بتایا کہ شرک سے بیزاری ہونی چاہیے، توحید پر پختگی ہونی چاہیے، اور شرک والوں کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہ سکتا، تمہارے عقیدے کو ہم اپنا نہیں سکتے، اور اس بنیاد پر ہماری اور تمہاری دشمنی رہے گی ہمیشہ، یہ کبھی دوستی میں بدل نہیں سکتی. یہ باطنی اعتبار سے دشمنی کا بیان ہے. آگے کی آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے. الا قول ابراہیم لابیہ. ہاں، ابراہیم میں تمہارے لیے پورا نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، مگر ایک بات ایسی ہے جس کو تمہیں اپنانا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے. کون سی بات؟ الا قول ابراہیم. سب باتیں نمونہ ہے، لیکن ابراہیم کی وہ بات جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی. کیا کہی تھی؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. 16 پارے میں پہلے ہی دن ہم یہ آیتیں پڑھ کے آئے. ابراہیم نے کہا تھا سلام علیک، جاتے ہوئے باپ سے کہا تھا تم پر سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. یہ جو وعدہ کر لیا تھا ابراہیم نے، اور اپنے باپ سے یوں کہا تھا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، حالانکہ وہ کافر ہے، مشرک ہے. تو یہ بات ابراہیم کی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. 11ویں پارے میں یہ بیان اور مزید وضاحت کے ساتھ آیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے بھی یہ بات مناسب و جائز نہیں، اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یعنی جو لوگ شرک پر مر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرتا کرتا مر جائے. جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے معاف نہ کرنے کا، تو پھر ایک بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے یہ درخواست کرے. گویا اللہ تعالیٰ نے شرک سے اپنی انتہائی درجے کی نفرت کا اعلان کیا. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہو جائے، یا کسی آدمی سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے، تو اپنے چاہنے والوں سے بھی کہتے تھے خبردار جو اس کے بارے میں میرے سامنے سفارش کی ہے تو. اس کا مطلب کیا؟ کہ وہ اس سے اتنا سخت ناراض ہے، اس نے طے کر لیا ہے کہ کبھی معاف نہیں کروں گا. تو پھر فرما برداروں کا کام یہ ہے کہ پھر اس سلسلے میں بات نہ کرے. اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شرک والوں کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ کر کے نہ مرے. اگر شرک کرتے کرتے دنیا سے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں. اب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ہم سے یوں کہا ہے کہ مجھ سے ان کے سلسلے میں بات ہی مت کر. اتنا سخت اللہ ناراض ہے. جیسے اللہ کبھی کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. حضرت نوح سے کہا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ ظالم لوگوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ میں کر چکا ہوں، اب ان کے بارے میں ہرگز مجھ سے بات مت کرنا. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی یہ منع فرمایا ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں، جب تک زندہ ہے وہاں تک اس معنی میں مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے، اور جیسے وہ ایمان لائیں گے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ تو کر سکتے ہیں. لیکن کوئی آدمی شرک پر مرا ظاہری اعتبار سے، تو اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت
نہیں ہے، اتنے زیادہ بھی ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے استثناء کیا یہاں الا قول ابراہیم لابیہ، کہ ابراہیم نے تو دعا کی تھی رب اغفر لی ولی ابی، اغفر لی ابی، آگے انشاءاللہ آ جائے گی واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، ابراہیم نے دعا کی تھی میرے باپ کی مغفرت کر دے، وہ گمراہ ہے، تو اس کو کہا کہ یہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، تمہیں مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اس کا استثناء کرو، یہ آئیڈیل نہیں ہے، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ابراہیم نے آگے اپنے باپ سے یہ بھی کہا تھا اور میں تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی دعا تو کروں گا، باقی زبردستی میں اللہ سے تیرے لیے ہدایت لے آؤں اور تیری مغفرت اللہ سے لے آؤں، ایسا اختیار تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ تواضع ہے، اللہ ہمیں سکھائے انبیاء کی تواضع دیکھیے، حالانکہ ان کا بہت اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ سے ضد کر کے منوا سکتے ہیں، لیکن یہ دعوے نہیں کیے کہ میں تو اللہ سے منوا کے رہوں گا اور تیرے لیے تیرے گناہ بخشوا کے رہوں گا اور تیرے لیے ایمان اللہ سے زبردستی لے کے آؤں گا، یہ دعوے نہیں کیے۔ دعا تو کروں گا، درخواست کروں گا اللہ سے، عاجزانہ درخواست کروں گا، لیکن ما املک لک من اللہ من شیء، اللہ کے سامنے تیرے لیے میں کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ زبردستی منوا ہی لوں گا یا بخشش کروا ہی لوں گا، اس کا اختیار مجھے نہیں۔ یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کی تھی، بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ ازلی کافر ہے تو پھر فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، حضرت ابراہیم کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہی رہے گا اور موت تک ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر لیا۔ اللہ نے یہ نمونہ بتایا ہے کہ شرک کے راستے میں تمہارا سگا باپ آ جائے، تمہارا سگا رشتہ دار آ جائے، تب بھی اس سے تعلق توڑنا ہے، اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ باپ سے کہہ دو کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہاں ظاہری اعتبار سے اچھا سلوک کریں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عقیدے میں ہم تمہاری بات مان لیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وما املک لک من اللہ من شیء۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا نقل کی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یہ دعا بہت اہم ہے۔ ابھی اوپر اعلان ہوا تھا مشرکوں سے لا تعلقی کا، اور جب اس طرح کا اعلان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس لیے کہ یہ تو دشمنی آ گئی، جب دشمنی ہوگی تو بہت سی مرتبہ کفار و مشرکین طاقتور ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کی معیشت پر زد پڑتی ہے، ان کو دیش نکالا دینے کی بات کی جاتی ہے، یہاں سے بھاگو بھگانے کی باتیں کی جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سے سخت جملے کہے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہے، اور اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی، باپ نے کیسی دھمکی دی تھی، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہا تھا کہ میں تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا اور تو مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے یہاں سے چلا جا۔ تو اس طرح کا معاملہ موحدین کو پیش آتا ہے جب وہ ابراہیم کی اس سیرت پر عمل کریں گے اور یہ اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے اور مشرکین سے برملا کھلم کھلا لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور اپنی دشمنی ظاہر کریں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر مشرکین کی طرف سے ستایا بھی جا سکتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، ربنا، اے ہمارے رب، رب تو ہمارا تو ہی ہے، ہمارا پالنے والا تو ہے، ہم ان کی روٹی پر نہیں پلتے، ہمارا رب، ہماری روزی کا مالک تو ہے، ہماری جانوں کا مالک تو ہے، ربنا علیک توکلنا، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ دعوت کا کام کرنے والے کو توکل قدم قدم پر چاہیے، علیک توکلنا، یعنی اگر یہ دشمنی پر آئے، ہم سے مقابلے کے لیے آئے، ہمیں ستانے کے لیے آئے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہم نے بھروسہ تجھ پر کیا ہے، علیک، اس کو پہلے لائے، توکلنا علیک نہیں ہے، تجھ پر ہی ہمارا سارا بھروسہ ہے، ہم اس سے تعلق بنانے کی فکر میں نہیں آتے کہ وہ نیتا کام آئے گا، فلاں کام آئے گا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بھروسہ ہمارا صرف تجھ پر ہے، علیک توکلنا، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حقیقی معنی میں توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، جیسے ابراہیم کے لیے کافی ہوا، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہوا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کافی ہوا، ایسے ہی جس زمانے میں دعوت اپنے عروج پر پہنچے اور صاف الفاظ میں اتنا جرأت کے ساتھ اظہار کیا جائے، اور اس کے بعد کچھ دشمناوٹ اٹھتی ہے، دشمنی کی آگ بھڑکتی ہے تو بھڑکتی رہے، بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہمارا رجوع تیری ہی طرف، انبنا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا۔ انابت رجوع کو کہتے ہیں، انابا ینیب انابتن، رجوع کرنا، منیب رجوع کرنے والا، منیبا نام رکھتے ہیں، انابت۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے، ہمیں بھی لوٹنا ہے، انہیں بھی لوٹنا ہے۔ ہم لوٹ کر آئیں گے تو بہترین بدلہ دے گا، مشرکین لوٹ کر آئیں گے تو انہیں سزا دے گا، اور اگر مر بھی گئے تو مر کے تو تیرے پاس ہی لوٹنا ہے، پھر فکر کس بات کی۔ آگے ایک اور دعا کی، بہت پیاری دعا جو اس زمانے میں ہمیں خوب کرنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے بھی کی اور حضرت موسیٰ نے بھی کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، حضرت موسیٰ کی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دینا، کہ وہ ہم اتنے کمزور ہو جائے کہ دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے اور جس طرح چاہے ہمیں ستائیں اور ہمیں تختہ مشق بنائے، یعنی اپنی ساری سزاؤں کا ٹرائل ہمارے اوپر لے اور ساری چیزیں ہم پر آزمائے، ایسا ہمیں نہ بنانا۔ لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اور فتنہ کس طرح بنیں گے کہ ہم یعنی اہل حق مغلوب ہوں ظاہری اعتبار سے، اور اہل باطل غالب آ جائے، وہ طاقت میں اور ہم کمزور ہوں، تو جس کے نتیجے میں یہ آزمائش کیا بن جائے گی کہ دوسرے لوگ سوچیں گے کہ اگر یہ حق پر ہیں تو پھر یہ مغلوب کیوں ہیں، یہ کمزور کیوں ہیں، یہ غالب کیوں نہیں، ہمیں ایسا نہ بنا، یعنی ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما، اور غلبے کی محنت ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ، آزمائش اور تختہ مشق نہ بنانا کہ وہ ہمیں کمزور کرتے چلے جائے، ہمیں دباتے چلے جائے، جیسے آج ہو گیا ہے، ہر جگہ دبایا جا رہا ہے، ہر جگہ گرفتاریاں ہو رہی ہے، یہ سب کچھ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اسی لیے لوگ شک میں پڑے ہیں کہ یہ دین سچا ہوتا تو یہ غالب آنا چاہیے۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام چاہیے کہ ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ نہ بنا اور ان کا تختہ مشق نہ بنا کہ وہ ہمیں ہر طرح کی سزائیں دیتے رہیں اور ہمیں دباتے رہیں اور ہمارے اوپر غالب آتے رہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے کمزور ایمان والے بھی ڈاواڈول ہو جائے اور کافر بھی یہ سمجھے کہ ہم طاقت میں ہے تو اب ہم ہی صحیح راستے پر ہیں، تو ہمیں ایسا نہ بنا۔ واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دیجیے۔ انبیاء دعا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے، دونوں کا ساتھ میں جوڑ ہے۔ کافروں کے لیے فتنہ بنانا اور گناہ کی بخشش مانگنا، یہ کوئی ایسی ہی باتیں نہیں جوڑ دی جاتی۔ معلوم ہوا کہ جب امت گناہوں پر آتی ہے اور گناہ کی بخشش نہ ہو تو پھر اللہ کی نظر میں وہ ذلیل ہو جاتی ہے، پھر ایسے کافر مسلط کیے جاتے ہیں، ایسے ظالم مسلط کیے جاتے ہیں اور ہم تختہ مشق بن جاتے ہیں کافروں کے لیے۔ اس لیے فوراً کا واغفر لنا ربنا، کافروں کا تختہ مشق بننا اور مغلوب ہونا، اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ ہمارے گناہ ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے ہمارے رب، دوبارہ پہلے بھی ربنا سے دعا شروع کی تھی اور یہاں بھی واغفر لنا ربنا واپس لائے۔ یہ دعا میں ربوبیت کا واسطہ بطور خاص دینا چاہیے، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی بڑے غالب ہیں۔ العزیز، اللہ کی صفت کا ہمیشہ استحضار ہونا چاہیے، اللہ العزیز ہے۔ العزیز کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں زبردست، بڑا طاقتور، غالب، جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اس کا ارادہ سب پر غالب اور اس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اس کو کہتے ہیں العزیز۔ لہذا تو اگر ارادہ کر لے ہمیں فتنہ نہ بنانے کا تو کوئی کافر ہمیں فتنہ بنا نہیں سکتا، تو اگر ارادہ کر لے مغفرت کرنے کا کوئی اس مغفرت کو روک نہیں سکتا۔ واغفر لنا ربنا انکا انت العزیز، یقیناً تو ہی بڑا غالب ہے، الحکیم، بہت حکمتوں والا ہے، اس لیے اپنی حکمت کے مطابق یہ فیصلہ فرما دیجئے۔ پھر دوبارہ دہرایا، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ان میں یعنی ابراہیم میں اور ان کے ساتھ والوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کون؟ تم میں سے مراد کون؟ اسی کا بدل ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ،
ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دین کی توقع رکھتے ہو، ایسے یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جن کی نظر میں سب دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا ہی کا فائدہ پیش نظر ہے، وہ تو کبھی کھل کر اظہار نہیں کر سکیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں قومی ایکتا بنائے رکھو اور اتفاق کرتے رہو، اور کچھ ان کے کام ہم کر لیں، کچھ ہمارے کام وہ کر لیں، کوئی افطار پارٹیوں میں وہ شامل ہو جائے اور گنپتی میں ہم چلے جائے۔ یہ ایسے لوگوں کی سوچ ہے جو دنیا ہی دنیا اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ ابراہیم کی سیرت میں اور ابراہیم کے ساتھ والوں کی سیرت میں نمونہ اور بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ ہی سے ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہو، اللہ ہی سے توقع رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے کہ جب تم یہ طریقہ کار اپناؤ گے اور برات کا اظہار کرو گے تو پھر اس کے مقابلے میں تمہیں خوب تانے دیے جائیں گے۔ کوئی متشدد کہے گا، کوئی متعصب کہے گا، کوئی ہٹ درم کہے گا، کوئی کٹر وادی کہے گا، پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے جائیں گے۔ لیکن اگر تمہیں اللہ پیارا ہے اور آخرت کی زندگی پیاری ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لانا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الحمید۔ اور جو کوئی روگردانی کرے ابراہیم کے اسوہ حسنہ سے اور اس طرح برات کا اظہار نہ کرے، شرک اور مشرکوں سے برات ظاہر نہ کرے، روگردانی کرے، منہ موڑ لے، اعراض کرے، صرف نظر کر لیں، تو اللہ فرماتے ہمیں ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کر، اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو غنی مطلق ہے، اس کو تمہارے ایمان کی کیا ضرورت ہے، وہ تو غنی ہے، الحمید ہر حال میں قابل تعریف ہے، لہذا اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر آگے کی آیت میں فرمایا کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ یہ جو دشمنی ہوئی ہے، ابھی تو یہ نہیں، ابھی مکہ کی زندگی سوچئے، جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے صحابہ، ان کے میں سے کسی کا باپ کافر تھا، کسی کا بیٹا مشرک تھا، کسی کی بہن مشرک تھی تو کسی کا بھائی کافر تھا، اور رشتہ دار بہت سے کفار و مشرکین تھے، ان کے ساتھ یہ اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ اعلان کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو اپنے ہوں اور وہ بھی قریبی، جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن اور خونی رشتہ ہے، ان لوگوں سے کہنا کہ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں عقیدے کے اعتبار سے، تو یہ بات کوئی آسان نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ہمیشہ کی بات نہیں ہے، بہت امید ہے۔ عسا کس کے لیے آتا ہے؟ امید کے لیے۔ بہت امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے ابھی دشمنی کی، بین الذین عادیتم، عادہ یعادی معادات، دشمنی کرنا، ابھی تم نے دشمنی کا اظہار کیا، بدا بیننا و بینکم العداوہ، تو جن کے ساتھ تم نے دشمنی کا اظہار کیا تھا تو تمہارے ان مشرکوں کے درمیان اللہ مودت اور محبت پیدا کر دے، ایسا کوئی بہت ممکن ہے۔ عسى اللہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی ہے، ان مشرکین میں سے، اللہ کیا بنا دے؟ مودت و محبت پیدا فرما دے۔ کس طرح؟ کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، انہیں ایمان کی توفیق دے دے تو تمہاری دشمنیاں دوستی سے بدل جائے گی، عداوت مودت سے بدل جائے گی، اور جیسے ہی وہ ایمان میں داخل ہوں گے پھر دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہ دشمنیاں ختم ہو کے دوستی بن جائے گی۔ یہ مرحلہ بہت لمبا نہیں، لیکن فی الحال تو تمہیں عداوت کا اظہار کرنا ضروری ہے، تھوڑی مدت تک کے لیے مقاطعہ اور مکمل بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ابھی تمہارے تعلقات نہیں رہ سکتے، توڑ دو بالکل تعلقات، پھر اللہ جوڑے گا، ایمان دے گا ان کو، اور اس ایمان کے بعد پھر تم دوبارہ جڑ جاؤ گے۔ کوئی سوچے کہ یہ تو کتنا مشکل کام، یہ مشرک کیسے ایمان لائیں گے؟ واللہ قدیر، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس کی قدرت سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسے مشرکوں کو ایمان دے دے، ابو سفیان کو ایمان دے دے، حضرت وحشی کو ایمان دے دے۔ کون؟ ابو سفیان، جو غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں اور دوسری جنگوں میں کافروں کا سردار بن کر جنگ کے میدان میں آیا تھا، اور آج مسلمانوں کا سردار بن کے کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو تیر نیزہ مار کر شہید کیا تھا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے۔ وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو اللہ ایمان دے دے، کیا بعید ہے؟ اللہ قدیر، اللہ بڑی قدرت والے ہے۔ واللہ غفور الرحیم،
اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ایسے مشرکوں کے شرک کو بھی اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، اس لیے ان کے اوپر بھی رحم کرے گا اور ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے گا، ذرا سی طلب پیدا ہونے دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے موقع پر مشرکین میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایمان میں داخل ہو گئی اور دوبارہ دوستیاں قائم ہو گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے مقاطعہ کی بات کہی ہے، یہ جو دشمنی کی بات کہی مشرکین سے، وہ تمام مشرکین سے نہیں، عقیدے کے اعتبار سے تو کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ظاہری معاملات اور معاشرت، آپسی رہن سہن، اس میں گنجائش ہے۔ اسی کو آگے بیان فرمایا کہ مشرکین کی دو قسمیں، ایک تو وہ ہے جو مسالم ہے، صلح کرنے والے ہیں، سیدھے سادے انسان ہیں، جیسے اکثریت ہے ہمارے ملک میں بھی اور ہر جگہ، کہ ان کو ہمارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ نہ شرک میں کٹر ہے، نہ مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ انہیں ملک سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مکہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے مشرکین میں سے کہ اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے مشرکی، شرک پر باقی تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں آگے نہیں بڑھتے تھے، ان کے قتل میں یا ان کو مارنے میں اور جنگ میں اور ان کو ملک سے نکالنے میں ان کا کوئی سپورٹ نہیں تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا، وہ سیدھے سادے تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ تو ایک تو یہ جماعت تھی، ان کو کہتے ہیں مسالم، صلح کرنے والے، اور ایک ہوتا ہے محارب۔ محارب کے معنی جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، جو مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، جو کٹر پنتھی ہے اور وہ مسلمانوں کو مارنے کی اور ملک سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا الذین قاتلوکم فی الدین، دین کی وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، جنگ کی، اور تمہیں تمہارے ملک سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں کسی طرح مدد اور سپورٹ کیا۔ یہ لوگ دو طرح الگ ہے۔ جو پہلی جماعت ہے جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ جنگ کی، نہ تمہیں اب تمہارے ملک سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، تو اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ لا ینہاکم اللہ، قرآن کی پوری آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب اوپر کی آیت کو پیش کر کے یوں کہا جائے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بس سب کے ساتھ دشمنی رکھو، آگے کی آیت تو پڑھو۔ لا ینہاکم، ابھی بات پوری کہاں ہوئی ہے؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں قتال نہیں کیا، جن لوگوں نے تم سے دین کی وجہ سے، یعنی تم دینی اسلام پر اور شرک پر ہے، اس دینی مذہبی عداوت کی بنیاد پر جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہارے وطن سے نہیں نکالا اور اس میں کوئی مدد بھی نہیں کی، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، برو اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو۔ قرآن مجید کی ایسی آیتیں تو دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے، بلکہ آگے کا ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ترغیب دی کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ کسی جگہ پر کسی آدمی نے شرارت کی اور شرپسند عناصر نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی یا ان کی مسجدیں توڑ دی، اس کی وجہ سے یہ بات جائز نہیں ہو جاتی کہ کسی صلح والے علاقے میں مسلمان کسی بے گناہ کافر کو مار ڈالے یا ان کے مندر پر حملہ کر دے، اس کا قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جو جنگ میں نکلے ہیں، جو تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ دفاع کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن جو اس طرح کے کاموں میں سپورٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ مل جل کر رہو، ان کے ساتھ اچھی رہن سہن اختیار کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرمی کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہو، جیسے ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں، ہر محلے میں، شہروں میں جائے، عام طور پر مسلمان اور ہندو کی مکس آبادی رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کے یہاں عید آتی ہے تو ان کے یہاں چیزیں بھیجی جاتی ہے، ان کے یہاں دیوالی اور دوسرے تہوار آتے ہیں تو مسلمانوں کے یہاں آتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں کچھ تقریبات اور شادی بیاہ کے موقع پر سب شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے آپسی معاملات کرنا، اس سے کوئی شریعت منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ کاروبار کرو، خرید و فروخت کرو، ان کے ساتھ اس طرح کے آپسی معاملات ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس کی شریعت کوئی انکار نہیں کرتا، ان کے ساتھ تم ظاہری رواداری رکھو، مدارات کرو، ان کی خاطر تواضع کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کا کھاؤ پیو، اس سے کوئی قرآن منع نہیں کرتا۔ ان کا کوئی معاملہ ہو تو ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کا حق ان کو دو، یہ تو قرآن اس کی ترغیب دیتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ کس سے دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ
عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تمہیں منع کرتا ہے دوستی رکھنے سے، ان تولوہم انما ینہاکم اللہ ان تولوہم، ینہاکم اللہ کا تعلق ان سے ہے، تولا دلی دوستی رکھنا، اللہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ دلی دوستی رکھنے سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کی وجہ سے قتال کی، یعنی حربی کافر ہے، دارالحرب میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، چاہے بالفعل ابھی ہو یا ان کا ارادہ ہے آگے کرنے کا۔ حضرت تھانوی نے دونوں باتیں لکھی ہیں، بالفعل بھی اور بالقوہ بھی، بالفعل یعنی ابھی فی الحال کر چکے ہو، یا آئندہ ان کا کرنے کا ارادہ ہے، تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا، تمہیں مارنے کا، اس کی تیاریاں ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں دلی دوستی رکھنے سے اللہ منع کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وطن سے بے وطن کیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں اپنے وطن سے بے وطن کرنے میں دوسروں کی مدد کی، ایسے لوگوں کے ساتھ دلی دوستی رکھنے سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ تو تمہارے ساتھ دشمنی رکھے اور تم ان کے ساتھ دوستی رکھتے جاؤ۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ہو ایسے کہ تم تو ان سے بہت محبت رکھتے ہو، بہت ان کی مدد کرنے جاتے ہو، ان کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتے ہو، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، تمہارے سٹیج پر آتے ہیں تو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تمہارے اوپر غصے کے مارے اپنے پوروے چبا جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور اللہ کہتے دشمنی تو ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ دلی دوستی رکھنے کی اور ان کے ساتھ ایسی طرح کی خاطر تواضع کرنے کی اور ہمدردی کرنے کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اور آگے تو بہت سخت جملہ استعمال فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا تو یہی لوگ بڑے ظالم ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا رہے ہیں۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھے، اس سے گلے ملے تو باپ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو جو آدمی اللہ کے دشمن سے دوستی رکھے تو اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا جو ایسے ہمارے دشمنوں سے دلی دوستی رکھے گا تو اللہ، یہ لوگ ظالم ہیں، اپنا بھی برا کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی ظلم کو عام کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں سورہ ممتحنہ کی۔ اس کے بعد 25ویں پارے کی 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہہ دیا تھا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بالکل لا تعلق ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، ہاں مگر اس اللہ سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور دوسروں کی بھی کرتے تھے، اس لیے ابراہیم نے جب تمام معبودوں سے برات کا اظہار کیا تو اللہ کا استثناء کیا کہ بس ایک اللہ سے میں بری نہیں ہوں، اس سے تو میرا تعلق ہے، کون؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فطرنی فإنہ سیہدین، یقیناً وہی مجھے راہ بھی دکھاتا ہے اور آئندہ بھی دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم نے اسی عقیدہ توحید کو اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ایک باقی رہنے والی بات بنایا۔ ابراہیم نے عقیدہ توحید کو کلمہ باقیہ، ہمیشہ باقی رہنے والی بات بنایا۔ کب؟ فی عقیبی، عقیب کا ایڑی پیچھے ہوتی ہے، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے یہ طریقہ چھوڑا کہ وہ توحید پر قائم رہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرے کس کی طرف؟ ایمان کی طرف، اللہ کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف لوٹ آئے، شرک کو چھوڑے، باطل کو چھوڑے اور حق کی طرف آ جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ عقیدہ توحید جاری کیا تھا۔ تم دعویٰ تو کرتے ہو ابراہیمی ہونے کا اور توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، یہ کتنی گناونی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیتیں ہیں، 19ویں پارے کا 9واں رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 69، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ پڑھ کر سنا دیجئے لوگوں کو ابراہیم کا قصہ، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ کن چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، قالوا، وہ کہنے لگے تمہیں دکھتا نہیں کس کی عبادت کرتے ہیں، نعبد اصناما، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اتنا ہی نہیں ہمیں تو ان سے اتنی عقیدت ہے کہ ہم اسی پر دھرنا دیے بیٹھتے ہیں، آسن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سامنے، گھنٹے گھنٹے نکال لیتے ہیں۔ قَالَ
ابراہیم نے کہا اچھا یہیں جمے بیٹھے ہو اور گھنٹے بجاتے رہتے ہو، آسن ڈال کے بیٹھے رہتے ہو، تو کیا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب کیا تھا، نہیں سنتے. او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کچھ نفع پہنچاتے ہیں، یعنی تم ان کی اتنی عبادت کرو، ان کی اتنی بھکتی کرو تو کیا تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں؟ او يضرون، یا اگر عبادت نہ کرو تو کچھ نقصان پہنچاتے ہیں. اب اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہی پرانا جواب، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں جانے دو، 100 بات کی ایک بات، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے. اس کی وضاحت میں پہلے پورے طور پر کر چکا ہوں. قال، تب ابراہیم نے فرمایا، فرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کیا بھلا کبھی تم نے غور سے دیکھا بھی ہے؟ فرأیتم، کیا بھلا تم نے کبھی غور سے دیکھا بھی ہے؟ کن کو؟ ان معبودوں کو جن کی تم اور تمہارے اگلے باپ دادے عبادت کیا کرتے تھے. کبھی غور کیا ان کے معبود ہونے میں کہ یہ چیزیں معبود بن بھی سکتی یا نہیں بن سکتی؟ ذرا غور کرو. تم نے نہیں کیا ہو تو میں نے تو کر لیا ہے. تم تو ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، لیکن میری بات سن لو. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یقیناً یہ سب تو میرے دشمن ہیں. یعنی جتنے تمہارے معبود ہیں ان کے ساتھ عقیدت تو درکنار، محبت تو درکنار، یہ تو سب کے سب میرے دشمن ہیں. عدوٌ کا لفظ واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، تو یہ تو سب کے سب میرے دشمن ہیں اور میں تو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں. تو انہوں نے میرا کیا بگاڑ لیا؟ بولو بتاؤ. اوپر جو کہا تھا ينفعونكم او يضرون، تم ان کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں کیا نفع پہنچایا، اور میں ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں تو انہوں نے میرا کیا بگاڑ لیا؟ کچھ نہیں. الا رب العالمین، ہاں تمہارے جتنے معبود ہیں وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک کے. وہ کون؟ رب العالمین. اس لیے کہ مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی کرتے تھے. بھی والا معاملہ تھا. ابراہیم نے کہا نہیں، میں بھی میں نہیں پڑھتا ہوں، میں تو ہی میں آؤں گا، اللہ ہی کی عبادت کروں گا جو رب العالمین ہے. کسی ایک زمین کا، کسی ایک بر اعظم کا، کسی ایک ملک کا نہیں، عالمین، سارے جتنے عالم ہے، چاہے عالم دنیا ہو، عالم آخرت ہو، عالم انس ہو، عالم جن ہو، عالم بر ہو، عالم بحر ہو، جتنے عالم ہیں ان تمام عالموں کا رب ہے، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے. یہی اس کی میں، وہی میرا رب ہے، اسی کے ساتھ میری دوستی ہے اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں. آگے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے جو باتیں بیان فرمائی ہے، یہ عقیدہ شرک پر بہت کاری ضربے ہیں. الذی خلقنی، وہی رب العالمین جس نے مجھے پیدا بھی کیا. فہو یہدینی، اور پھر وہی مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے. مشرکین کے یہاں ہر چیز کا معبود الگ ہے. انہوں نے سارے اختیارات الگ الگ دیوی دیوتا کو دے رکھے، پیدا کرنے والا فلاں اور پھر زندگی دینے والا فلاں اور راہ سجانے والا فلاں. تو ابراہیم نے کہا ایک ہی ہے رب العالمین جس نے مجھے پیدا بھی کیا. یہ وجود اور پیدائش یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی اللہ کی طرف نسبت کی. پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ عقیدہ تو مشرکین بھی مانتے تھے. ان کو آج بھی پوچھو کہ کس نے پیدا کیا تو کہتے اوپر والے نے. کوئی بھگوان کا نام نہیں لیتا ہے. فہو یہدینی، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور آئندہ بھی دے گا. وہی راہ سجاتا ہے. مجھے راہ معلوم کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے کسی اور دیوی دیوتا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے پیدا کیا وہی راہ بھی سجاتا ہے. والذی ہوا یطعمونی، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے. ویسقینی، اور جو مجھے پلاتا ہے. مجھے کھلانے والا اور مجھے پلانے والا بھی وہی ہے. یہاں بھی مشرکین کا عقیدہ الگ ہے. وہ زمین سے ان اور اناج نکالنے والا کسی اور کو مانتے ہیں، آسمان سے بارش برسانے والا کسی اور کو مانتے ہیں. اللہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہی ہے جو زمین سے غلے نکال کر مجھے کھلاتا ہے، آسمان سے پانی برسا کر مجھے پلاتا ہے. تو کھلانے اور پلانے کا نظام بھی اللہ ہی کے اختیار میں، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بارش مانگنے کے لیے بارش کی کسی دیوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان دیوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب اللہ ہی کرتا ہے. جلالام کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ عقیدہ توحید کا اللہ حضرت ابراہیم بیان فرما رہے ہیں. ان کی مشرکانہ جو قوم تھی کلدانی، ان میں بھی یہی سارے عقائد تھے. اور آج کی بھی جو جاہل مشرک قومیں ہیں انہوں نے ہر چیز کا اختیار کسی الگ الگ معبود کے ساتھ مان رکھا ہے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مندر میں اس بھگوان کے پاس جاتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سب الگ الگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزوں کا کنٹرول اور اختیار ایک ہی اللہ کے پاس ہے. جو بھی ضرورت ہو اس سے مانگو. الذی هو یطعمنی ویسقین.
حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے جن بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں کھانے پینے کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا، معلوم ہوا کہ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ کھانے پینے کو بیکار چیز سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اور وہ بھی اللہ ہی سے وابستہ ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کل دعا بتائی تھی اخیر میں، تو یہی دعا ہم پڑھتے ہیں کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، اور وسقانا، جس نے ہمیں پلایا۔ ابراہیم بھی یہی کہہ رہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا۔ یہ عقیدہ بچپن سے بچوں کے دل میں ڈالنا چاہیے کہ کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اناج اللہ پیدا کرتے ہیں، بارش اللہ برساتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے، والذی هو یطعمنی، اور وہی رب العالمین میرا رب ہے، وہی میرا دوست ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ آگے کی بات عجیب، حضرت ابراہیم کے یہ جملے دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، ان کی انتہائی درجے کی عبدیت اور عاجزی کا اظہار ہے اور معرفت کا اظہار ہے۔ آگے فرماتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ذرا جملے پر غور کیجئے، اوپر سے چلا آ رہا تھا اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن جب بات آئی بیماری کی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیماری دیتا ہے تو پھر وہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ عقیدہ سب کا یہی ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے، کھانا پینا بھی اللہ کی طرف سے، لیکن جو نعمتیں تھی، پیدا کرنا، ہدایت دینا، کھلانا پلانا، شفا دینا، ان سب چیزوں کی نسبت تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی، اور جو بیماری اگرچہ ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں گویا ایک عیب ہے، تو حضرت ابراہیم نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، یعنی بیماری کی نسبت اپنی طرف اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ یہ انتہائی درجے کا ادب ہے کہ اگرچہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، سارے امور اللہ کی طرف سے، لیکن الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، خیر بھلائی جتنی ہے وہ سب کی سب تیرے اختیار میں ہے، اور شر جتنا ہے اس کی نسبت تیری طرف نہیں کی جائے گی۔ یہ ادب ہے حضرت ابراہیم کا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، گویا کہ میں اپنی بیماری، یہ بیماری میری اعمال کی وجہ سے، میری بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ اور اذا، بیماری آئے گی، اذا یقین کے لیے آتا ہے، ان نہیں ہے کہ اگر میں بیمار ہوا تو۔ معلوم ہے انبیاء بیمار بھی ہوتے ہیں، بیماری کوئی عیب نہیں ہے، بیماری کوئی باطینی اعتبار سے عیب نہیں ہے، دنیا کا حصہ ہے، آتی ہے بیماری، اچھے اوپر بھی آتی ہے، بروں پر بھی آتی ہے۔ زندگی موت سب کے ساتھ لگی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت سے علماء کا انتقال ہو رہا ہے اور کورونا نے علماء کو ہی پکڑا ہے، گویا یہ لوگ عذاب میں ہے۔ یقین جانیے کہ یہ بیماری میں مر جانا یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہر وقت عذاب نہیں ہوتا۔ یا طاعون شہادت لامتی، حضور نے فرمایا اس طرح کی عام بیماریاں میری امت کے لیے نہیں، میرے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو شہادت کا درجہ ہے، اور رجسن علی الکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ تو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے یہ کوئی عذاب نہیں ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، اور یہاں بیماری اور شفا کا عقیدہ بھی اپنا صحیح کر لے کہ شفا صرف اللہ ہی دے دے، دوا صرف سبب ہے، اختیار کرنا ہے سبب کو، لیکن نظر اللہ کی ذات پر رکھنا ہے کہ وہ دوا میں شفا ڈالے گا تو شفا ہوگی۔ لا شفا الا شفا ہو، شفا لا یغادر سقما، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ بہرحال تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بھی بتا دیا کہ بیماری، یہ مشرکین کے عقیدہ اس سلسلے میں ڈاواڈول تھا کہ شفا دینے والا کوئی اور ہے اور بیماری والا کوئی اور ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں بھی مشرکین کو بیمار ہوتے ہیں تو کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، کسی خاص مندر میں جاتے ہیں کہ فلاں کے ذریعے سے شفا ہو جائے گی۔ اللہ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، شفا بھی وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ اللہ جو مجھے موت بھی دے گا، ثم یحیینی، اور پھر مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور کوئی موت نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی زندہ کر سکتا ہے۔ آگے کی بات فرمائی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ اللہ جس سے میں یہ طمع اور امید رکھتا ہوں کہ
بدلے کے دن وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیا دعا کی حضرت ابراہیم نے، کیا ادب ہے، کیا تواضع ہے۔ اللہ سمجھائے اور ایسی عاجزی اور تواضع ہمیں عطا فرمائے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ اللہ جس سے میں امید رکھتا ہوں، اطمع، مجھے طمع ہے، مجھے امید ہے، مجھے اس سے لالچ ہے، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے بخش دے گا، ان یغفر لی خطیئتی، میرے گناہوں کو، کب؟ یوم الدین، بدلے کے دن، یعنی قیامت کے دن۔ حالانکہ عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، پھر بھی وہ اپنے اعتبار سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے۔ خطیئتی، گناہ کی نسبت بھی پھر اپنی طرف کرتے۔ انبیاء کے گناہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے، وہ کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ خلاف ادب بات ہو یا ان کے مقام کے اعتبار سے جو نچلی بات ہو، اس کو بھی وہ قصور سمجھتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں۔ خطیئتی، جب اتنے معصوم ہو کر وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اس کا اعتراف کرے تو مجھے آپ کو کتنا کرنا چاہیے۔ اور ڈائریکٹ نہیں کہا الذی اطمع، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، یہ ادب ہے ان کا کہ وہ میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھے اس ذات سے امید ہے۔ کب؟ یوم الدین۔ یہ نہیں کہا کہ میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں، تیرا رسول ہوں تو تجھے بخشنا ہی پڑے گا، اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ بڑی ادب والی بات کہی، مجھے پکی امید ہے اپنے رب سے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ کب؟ یوم الدین۔ تو یہ تواضع، یہ ادب دعاؤں کا انبیاء سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس الفاظ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت و جلال کا کیا حال ہوتا ہے، یہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات چلی آ رہی تھی غائب میں، وہ اللہ ایسا ہے، وہ اللہ ایسا ہے، اس کا تعارف کروا رہے تھے اللہ کا۔ کس کے ساتھ؟ کس کے سامنے؟ اپنی قوم کے سامنے اللہ کا تعارف کروا رہے تھے کہ اچانک حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرواتے کرواتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ اب براہ راست اللہ سے مناجات شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی، دعا۔ وہ ربی حب لی، اب یہاں سے حاضر سے بات ہے، آمنے سامنے، اے میرے رب، حب لی حکمن، مجھے حکم عطا فرما، مجھے حکمت و دانائی عطا فرما۔ حکمت و دانائی تو پہلے سے حاصل تھی، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ جو انبیاء کو ملا کرتا ہے وہ اور اس میں ترقی عطا فرما۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے گا۔ کون سے نیک لوگ؟ جو نیکی کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام۔ یہ انبیاء کی دعا دیکھیے، ربی حب لی حکما، اے میرے رب مجھے عطا فرما دیجئے، مجھے بخش دیجئے حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں، عقل اور علم دونوں برابر ہم آہنگ ہو جائے، اور میں اس کے ذریعے سے اور آپ کی معرفت میں آگے بڑھتا رہوں اور دعوت کے کام میں اور بصیرت پیدا کروں اور حکمت عطا فرمائے۔ مانگتے ہی رہنا چاہیے یہ چیز۔ اور والحقنی بالصالحین، مجھے ملا دیجئے گا مرنے کے بعد کس کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ، جو اعلیٰ درجے کے نیک ہے، یعنی انبیاء۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے الحقنی بالصالحین۔ تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کی کتنی ضرورت ہے۔ نبی ہو کر خود صالحین کے امام ہے، اس کے باوجود دعا کر رہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، تو ہمیں تو اللہ سے کتنی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میری نیک نامی بنا دیجئے۔ لسان صدق پہلے بھی آیا ہے، لسان کی اصل معنی تو ہے زبان، زبان سے بات ہوتی ہے اور تذکرہ ہوتا ہے۔ صدقین کے معنی اچھا، سچا، تو میرا اچھا تذکرہ، اسی کو بولتے ہیں نیک نامی۔ بعد میں جو لوگ آئے ان میں میری نیک نامی باقی رکھیے گا۔ ہم علماء نے اور مفسرین نے بہت نقطے کی بات نکالی۔ حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن بعد میں جتنے لوگ آئے وہ بھی میری نیکی کا تذکرہ کرتے رہے، میری نیک نامی ان میں باقی رہے، ان کی زبان پر میرا ذکر خیر ہوتا رہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، یعنی زندگی میں مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے، میری سیرت ایسی بنا دے کہ لوگ اس کو بیان کرتے رہے، میری تعریف کرتے رہے، اور لوگوں کی زبان پر میرا ذکر خیر آتا رہے، تاکہ وہ جتنی نیکیاں کریں گے اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا، اور میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں، امام اور پیشوا بن جاؤں۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ علماء نے اس سے بڑی نقطے کی بات نکالی کہ کوئی آدمی اس لیے نیکی کرتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کی نیکی باقی رہے اور لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ بنے، اور اس کی اس نیکی کو دیکھ کر لوگ نیکیاں کرتے رہے، تو یہ چیز کوئی بری نہیں ہے، ایسی تمنا اور ایسی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مشائخ دعا کرتے تھے اپنے سلسلے کے باقی رہنے کی،
کہ ہمارے بعد ہمارا سلسلہ آگے بڑھے، ترقی کرے، لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس سلسلے میں داخل ہو، تو یہ دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ اسی لیے دعا کرتے تھے جس طرح حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام جاری رہے، لوگ ہمارا تذکرہ کرتے رہے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ ہم ایسے کام کر کے جائے، اس طرح کی کتابیں لکھ کر جائے، ایسے بیان کر کے جائے کہ ہمارے بعد بھی لوگ ہماری باتوں سے اور ہماری سیرت سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ بات کوئی بری نہیں، ایسی دعا کرنی چاہیے، بلکہ اس کی ترغیب ملتی۔ علماء نے تو یہ بات لکھی ہے کہ اس حضرت ابراہیم کی دعا جو اللہ تعریف کے موقع پر ذکر کر رہے ہیں، اس سے ترغیب مل رہی ہے کہ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام دنیا میں باقی رہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی، ذرا اندازہ کیجیے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے، سیرت ابراہیمی کا چھٹا دن ہے، پوری دنیا میں ابراہیم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، قرآن مجید حضرت ابراہیم کی سیرت سے بھرا ہوا ہے، اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر نماز میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی اس دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔ ہر مذہب والے ان کے اچھا نام لیتے، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندو ہو، سب حضرت ابراہیم کا نام اچھے انداز میں لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم کا نام بہت عظمت اور احترام کے ساتھ لیتے تھے۔ تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سیرت ابراہیمی کو نمونہ بنایا، اور ان کے ذریعے سے حج کے مراسم جاری فرمائے اور قربانی کا سلسلہ جاری فرمایا، کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں ان کی نیک نامی، یہ سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کیا ہے؟ حضرت تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ جاری فرمایا، یہ لسان صدق فی الاخرین۔ کیا دعا قبول کی! انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے اللہ کے خاطر کچھ نیک کام کیے وہ دنیا سے چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں میرے پیارے حبیب کا نام نہ لیا جاتا ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے بلند نہ ہوتی ہو؟ دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں آپ کی محبت میں لوگ تڑپنے والے نہ ہو، آپ سے محبت کرنے والے نہ ہو، آپ کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے نہ ہو؟ یہ نیکی کا انعام ہر آدمی کو اپنے اپنی قربانی کے اعتبار سے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا دیجیے، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا دیجیے، یعنی مجھے جنت عطا فرماؤ۔ جنت النعیم نعمتوں کا باغ۔ اس سے علماء نے ایک بات نکالی کہ انبیاء بھی جنت کی دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے جنت کی دعا مانگنا اور جنت کے لیے اعمال کرنا کوئی اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں پر کبھی اس طرح کا حال اور وجد طاری ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کوئی جنت جہنم کے لیے عمل نہیں کرتے، یعنی جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے بس ہم تو صرف اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کس کے لیے کرتے تھے؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن دعا کر رہے جنت کی۔ معلوم ہے جنت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے استغنا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، بس تو مل جائے تو بس ہے۔ وہ ملے گا کہاں؟ جنت میں ہی تو ملے گا۔ لہذا جنت کی دعا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اور حضرت ابراہیم کی بھی یہ دعا نقل کی کہ انبیاء دعا کر رہے تو ہم کیسے نہ کریں۔ لہذا جنت کی دعا کرنا چاہیے، اس کی تمنا اور آرزو رکھنی چاہیے۔ جنت بڑی محبوب ہے اس لیے کہ اس میں نعمتیں، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت و دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کی مغفرت کر، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ کانا کا ترجمہ ہے کریں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم کا باپ جب زندہ تھا تب انہوں نے یہ دعا کی، پھر جب پتہ چل گیا ان کو کہ ہمیشہ کفر پر ہی رہنے والا ہے، کفر پر ہی مرے گا، تو پھر دعا چھوڑ دی۔ آگے کی دعا عجیب فرمائی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کرنے والا، اور پوری زندگی اللہ کے نام پر مر مٹنے والا، اللہ کا خلیل، یہ دعا کر رہا ہے، وَلَا تُخْزِنِي، اور مجھے رسوا نہ کر دینا، مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دینا۔ خزیون کے اصل معنی ہے بے یار و مددگار چھوڑنا، رسوا کرنا، اور مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دینا۔ کب؟ یوم یبعثون، جس دن سب لوگ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے میدان میں
مجھے رسوا مت کرنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کس قدر زیادہ، حالانکہ انبیاء تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ وعدے ہیں، لیکن جلال الہی اور اللہ تعالیٰ کا جلال ان پر اس طرح پرتو فگن ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے کبھی تھر تھراتے ہیں، کبھی کانپتے ہیں، اور کہہ رہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائے اس دن تو مجھے رسوا نہ کر دینا۔ یوم لا ينفع مال، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، بنون ابن کی جمع ہے، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، وہاں نہ اولاد کو آدمی فدیے میں دے سکتا ہے، نہ مال دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ آدمی جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، اس کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا رسوائی کا۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جو شرک کے عقائد سے، باطل عقائد سے، برے اخلاق سے پاک و ایسا سلامتی والا دل لے کر جو آئے گا، اس کو اس دن کی رسوائی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کتنی پیاری دعائیں، کتنی عاجزی بھری دعائیں، انبیاء جن الفاظ میں دعا کرتے ہیں ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ آدمی راتوں کو عبادت میں کھڑا ہو، ان آیت سے اپنی تلاوت کا آغاز کرے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ ابراہیم خلیل اللہ کا تصور کرے کہ اتنے اونچے مقام پر ہونے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، بے یار و مددگار نہ ہو جاؤں، تو ہمیں اس کی دعا کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ اللہ حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔